أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. یہ جو آیت ہے یہ معاملات یعنی قرض کے لین دین کے متعلق آ رہی ہے۔ اب قرض آپس میں لینا دینا ہو یا کاروباری معاملات میں کچھ لین دین ہو تو وہ اس کو کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے جو پیچھے سے انسان جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کے معاملات کے لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ نے انفاق کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، بغیر احسان کے، بغیر زیادتی ہوئے، بغیر ریاکاری کے، اور دوسرا کے ساتھ اس کے جو جس طرح کی چیز تم کو پسند ہے وہ اس طرح کی دینی ہے۔ پھر اس کے بعد رب العزت نے کہا تم چپکے سے دو، علانیہ دو، رات کو دو، دن کو دو، تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور ان لوگوں کے پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور دوسری طرف اس کے مقابلے یہ بات بتائی جو سود خور ہیں، جو سود لیتے ہیں، سود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے مترادف بیان کیا، جس کی بات ہمیں بڑی کوشش کی اچھے طریقے اس کو پیش کرنے کی۔ تو آپ نے سود نہیں کھانا، جو سود کھاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اور قیامت والے روز وہ شخص کیا ہوگا، اس کے ساتھ یتخبطہ الشیطان، اس کے ساتھ شیطان چمٹا ہوا ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ تاکہ مر جاتا ہے شخص، وہ سود خوری جو سہل پسندی ہے، جو جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے وہ باز نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ سود خور کو پسند نہیں کرتا۔ جو سود خور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات جو ہے نا ان کو بڑھاتا ہے۔ اگر تم لوگوں نے ایسا کام کیا جو اللہ نے حکم دیا سود نہیں لینے کا، تو آپ لوگوں کو یہ کیا ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو ان کو ضروری ہے کہ وہ اصل مان لے لیں۔ اگر کوئی تنگ دست ہو تو تنگ دست کو ٹائم دے، پھر ٹائم دے، پھر وقت دے۔ اگر یہ سب سے بہتر ہے کہ وہ جو تنگ دست کو ٹائم دینے کی وجہ سے اس کو بار بار اس کو ٹائم دے رہا ہے تو اس کو صدقہ لکھا جائے گا۔ اگر وہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، اس کو اللہ کے رضا کے لیے چھوڑ دو، اس کے لیے آسانی پیدا کر دو، تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو یہ سب سے بلند کام ہے، وَخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم کو اللہ کی کتاب پر، اللہ کے احکام پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ساتھ یہی بتا رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، جو سود خور ہیں، جو سود نہیں لیتے، جو سود خوروں کو خصوصاً بتایا جا رہا ہے تم اس دن سے ڈرو جس دن تم میرے پاس ہوگے، میرے سامنے تم کھڑے ہوگے، میں نے جس بات سے تم کو روکا ہے تم اگر روکے نہیں ہیں، ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ، ہر جان کو اس کا برابر دیا جائے گا۔ جس نے نیکی کی ہوگی نیکی والے کو نیکی کا عمل اس کو خیر میں لے گی، مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن پاک کی دوسری آیات مختلف مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم نے میرے پاس آنا ہے اور تم نے حساب بھی دینا ہوگا اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک جگہ اور مقام پہ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سفارش بھی وہاں قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہوگی جو تم دے سکو، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ مدد کی جائے گی۔ کوئی کام تمہارے اس دنیا میں جب اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک اور مقام پہ رب العزت نے بتایا، کیا کہا، وَاتَّقُوا، ڈرو، بچ جو اس دن سے۔ بار بار اللہ تنبیہ آج کر رہے ہیں اس کتاب کو دیکھ کر، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل، وہاں کسی قسم کا بھی یعنی آپ کو برابر کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہوگی، وہاں صرف ایک ہی چیز ہوگا، تمہاری نیکیاں دے دی جائیں گی اور تمہارے اوپر برائیاں لاد دی جائیں گی۔
ولا تنفع شفاعت، کوئی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں بدلتی، ولا ہم ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اب آگے اللہ رب العزت ہمیں یہ معاملات سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب تم یعنی سود بھی نہیں لینا، قرض حسنہ دینا ہے، جب قرض لینے لگو، جب بزنس کے لیے کام کرنے لگو، تو تم نے کرنا کیا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے کہ وہ جو بھی چیز کرو اس کو لکھ لو، اور لکھنے کا ساتھ ساتھ کہا کہ اگر تمہارے 2 آدمی ہوں تو تم ان کو اپنے ساتھ گواہ بھی بناؤ، خالی لکھنے کا نہیں کہہ دیا، ساتھ ان گواہوں کا بھی بنا دیا، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کل کو کچہری میں جانا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی غلط بیانی سے کام لیتا ہے، تو ہدایات دی گئی ہیں تو کس طریقے سے تم نے یہ قرض لینا ہے، یہ معاملات کرنے ہیں، اور ساتھ یہ حکم بھی دے دیا کہ تم نے معاملات کو لکھنا پڑے گا، کل کو شکوہ شکایت نہ ہو، اگر شکوہ شکایت ہوگی تو پھر تمہارے یہ جو گواہ ہوں گے جن کے سامنے تم نے لین دین کیا ہوگا تو وہ تمہارے کام آئیں گے۔ تو ہم یہ آیت بہت بڑی لمبی ہے، اس کو آیت الدین بھی کہتے ہیں، مداینہ، آیت مداینہ بھی کہتے ہیں، 282 نمبر آیت ہے۔ اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، تیزی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، بعد میں دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا میں نے ندا ہے، اللہ زینہ جو لوگ ایمان لائے، یہ خصوصاً ایمان والوں کا خطاب ہے۔ ایمان والوں کو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت باقاعدہ ایک تمغہ امتیاز کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں وہ بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم یہ کام کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم قرض کا کوئی معاملہ کرنے لگو، قرض کو لینے دینے لگو ایک وقت معین تک، یعنی جب قرض لینا ہے اس کا ٹائم لازمی ہونا چاہیے، بے شک اس کے بعد آپ ٹائم دے دیں یا اس کو وقت دے دیں، اس شخص کو وقت بھی دے دیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس پہ ٹائم بھی دیں، یعنی وقت مقرر ایک دفعہ کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بہت بڑا خطاب ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجھے تمغہ بصارت ملا، مجھے فلاں تمغہ ملا، فلاں سے مجھے جائزہ ملا۔ ایک مومن بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے تو خصوصاً انہیں کے لیے خطاب ہے، سود خوروں کے لیے خطاب نہیں ہے، اور ان کو سزا دی گا۔ جو منافقین ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو فاسقین ہیں ان کے لیے، خصوصاً جو ایمان والے ہیں۔ جب تم آپس میں لین دین کرو قرض کے متعلق تو ایک ٹائم بھی مقرر کر لیا کرو، ایسے نہیں لکھا فاکتبوہ، پھر اس کو لکھ بھی لو۔ اس میں 2 حکم آئے ہیں، ایک تم نے لین دین کرنا ہے اور لین دین کے ساتھ تم نے اس کا ٹائم بھی لکھنا ہے، معین وقت لکھنا ہے تاکہ کل کو واپس کرنے لگو، اور فاکتبوہ یہ فعل امر ہے، اس کو لازماً قرار دیا ہے کہ تم کیا کرنا ہے، اس کو حکماً اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم اس کو لکھ لیا کرو۔ تو پھر اس وقت لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو جو بندہ لکھنے والا ہے، جو قرض کا لین دین ہے، تو اس وقت اس زمانے میں جب یہ آیات اتر رہی ہیں تو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے۔ یہ بہت بڑی اعزاز ہے، آج تو لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں، جاننے والے ہیں، چاہیے کہ اس کو لکھنے والا عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے، اپنے پاس سے کوئی چیز اس میں ڈالنا دے، اگر ڈال لے گا تو ظالم ٹھہرائے گا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، جو لکھنے والا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، عدل کے ساتھ لکھے ان دونوں کے درمیان۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ، اگر کوئی آدمی کسی کو بندے کو پڑھا لکھا ہے، وہ جانتا ہے، یہ دیکھیں بڑی اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، ولا یابہ، نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا جو اس کو لکھائی ہے، ان یکتب کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جس طرح کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ جو ہمارے پاس علم آتا ہے، جو ہمیں سکھائی آتی ہے، جو کسی ہنر آ جاتا ہے، جو چیزیں آتی ہیں تو وہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائی ہوتی ہے، ہمارا اپنا اس میں کوئی خاص کمال نہیں ہوتا۔ فَلْيَكْتُبْ، تو چاہیے کہ وہ لکھے، یہ حکم ہے، حکم کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں
جو کاتب ہے وہ انکار نہ کرے. اگر کسی بندے کو کہا جاتا ہے بھائی یار یہ چیز لکھ دو، پہلے وسیقہ نفیس بھی ہوتے تھے، بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، آج بھی لوگ ہیں لکھنے والے، لیکن لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ کیا کام کرے، وہ انکار نہیں کرے لکھنے کے بارے میں. میں نہیں لکھ سکتا، جہاں سے مرضی جو مرضی کر لو. ولا یأبا کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ، کہ وہ لکھے کہ جس طرح کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. فلیکتب، تو چاہیے کہ وہ لکھے. یہ ہدایت دی جا رہی ہے معاشرے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے دانش مندی کا مظاہرہ کریں، وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کریں، وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کریں. جس کو جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، وہ لکھے، انکار نہ کرے. چلے آگے چلتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ فَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا وہ شخص کرائے گا جس پر حق آتا ہے. جو قرض لے رہا ہے، دو لوگوں کے درمیان قرض کی بات ہو رہی ہے. جو قرض لے رہا ہے، جس نے کل کو قرض واپس کرنا ہے، وہ لکھوائے گا. وہ کہے گا یہ میرا معاملہ ہوا ہے، اتنے پیسے لیے ہیں، فلان ٹائم کو میں نے دینے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے دینے ہیں. فَلْيُمْلِلْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس نے قرض لیا ہے وہ دستاویزات لکھوائے کہ میں کیا کیا میرے اوپر ذمہ داریاں تھیں، وہ خود لکھوائے. اور وہ جس کا مال ہے، جس کے جو مال دے رہا ہے، جو پیسے دے رہا ہے، جو رقم دے رہا ہے، وہ نہ لکھوائے. جس نے لیا ہے وہ لکھوائے گی. یہ سمجھنے والی بات ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت حکمن ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ لکھوائے جس نے دینا ہے کل کو. اچھا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ جو لکھوانے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے اللہ سے. کل کو اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جھوٹ شوٹ نہ بولے. جو چیز معاملہ جس طریقے سے طے ہوا ہے اس میں دل میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھواتے وقت اس میں کوئی شے بھی کم نہ کرے. وَلَا يَبْخَسْ، نہ کم کرے، وَمِنْ، اور لا يَبْخَسْ، اس میں کم نہ کرے، منہ شیئن، کوئی چیز بھی چھوٹی سی بھی گڑبڑ نہ اس میں کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، فامن تو اگر کان الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو قرض لے رہا ہے، جس پر حق ہے، جس نے لکھوانا تھا، تو وہ سفیہن، یا وہ ناسمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اور ضعیفاً، یا پھر کمزور ہے، اس کو لکھوانے کا پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ جو قرض لے رہا ہے وہ یہ ناسمجھ بھی ہے، کمزور بھی ہے، اس کو پتہ نہیں یار میں نے کیا کیا لکھانا ہے، اس کو طریقہ نہیں آتا، سمجھانے کی بات نہیں اس کو آتی، تو وہ کیا کرے؟ او لا یستطیع ان یمل ہوا، اور اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ املا کروا سکے. بعض لوگوں کو بولنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اپنا موقف پیش کرنے کی بات نہیں ہوتی، تو وہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہے. اچھا، پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ طاقت بھی نہیں رکھتا، اس کو سمجھ بھی نہیں ہے، وہ ضعیف بھی ہے، ناسمجھ بھی ہے، وہ جو قرض لے رہا ہے، جو لین دین کر رہا ہے، جس نے لینا ہے، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پھر اس کا کوئی سرپرست کا بھائی ہے جس کے اوپر اس کو اعتماد ہے، تو وہ اس کی املا کرا دے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ قرض لینے والا نہ سمجھ ہے، ضعیف ہے، دستاویزات بھی نہیں لکھا سکتا، اور اس کا جو ولی وکیل ہو یا خود مختار ہو وہ املا کرا دے. پھر آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس پر گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو. بس جب تم لکھ لو تو 2 گواہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، بہت بڑی اچھی بات ہے. کل کو تھانے کچہری میں جانا پڑ جاتا ہے، تو گواہ ہوں گے تو معاملہ قریب ہی نبٹ جائے گا، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی ہوں گے، لکھائی میں لکھا ہوگا فلاں فلاں آدمی گواہ تھا. ٹھیک ہے؟ پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَالرَّجُلًا وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ. دیکھیں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اگر یعنی آپ کہیں دور ہیں، کسی اور جگہ پہ ہیں، آدمی تمہیں نہیں مل رہا ہے، تو
خواتین ایک آدمی اگر تمہیں مل رہا ہے، دو عورتیں بھی اگر اس میں آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس میں کمی پیشی کی یا کم عقلی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں دو عورتیں ہوں ایک آدمی، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ دو آدمی نہ مل رہے فَرَجُلٌ تو ایک آدمی، وَامْرَأَتَانِ دو عورتیں ہو جائیں، اور کون ہوں ممن ترضون من الشہداء جو گواہ ہیں لکھنے والے ہیں جو تم کو پسند ہو، جن کے اوپر تم کو اعتبار ہو، ممن ترضون دونوں پارٹیاں جس کے اوپر راضی ہوں، جن کے اوپر ان کو اعتبار ہو، من الشہداء جن کی گواہی دو فریق دونوں کو قبول ہوگی نا تو وہ لکھوائیں گے۔ یہ معاملہ اس طریقے سے ہے کہ بعض اوقات خواتین کو، یعنی جب آپ لوگ جن لوگوں کو پتہ ہے وہ جب کچہری جاتے ہیں تو شہداء جو گواہ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ خاتون ہوگی وہ ڈر جائے کہ دوسری اس کے ساتھ بھی ہوگی، اور وہاں جا کر گواہی دینا، اور اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت ہمیں ساتھ بتائیں گے۔ ابھی جب جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ ممن ترضون عورتیں دو ہوں گی گواہی کے لیے، تو آگے فرمایا ان تضل احداہما کہ اگر ایک کو یاد نہ رہے، ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے، یعنی مرد کی قوت اور ثابت ہے کہ گواہی آدمی ہے، عدالت لگی ہوئی ہے، پنچایت میں لگی ہوئی ہے، تو ایک عورت ہوگی تو وہ بعض کو گھبرا بھی سکتی ہے، اس میں مسئلہ بھی آ سکتا ہے، فطری طور پہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے، بے شک وہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس میں جبکہ اللہ رب العزت ہمیں کہہ رہے ہیں ان تضل ایک بھول جائے تو احداہما دونوں میں فتذکر احداہما الاخری تو دوسری اس کو یاد کرائے، وہ یاد کرا دے بھائی بات اصل میں اس طرح تھی۔ دوسرا قرآن پاک میں اللہ رب العزت کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ رب العزت کو پتہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ عقلی لحاظ سے، منطقی لحاظ سے دراصل عورت کو مرد کے تابع ہی رہنا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ جب مرد سربراہ ہوگا تو وہ اس کے لیے اساس، اس کے لیے ڈال ہے، اس کے لیے والد ہے، بھائی ہے، اس کا خامد ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ ایک عورت با پردہ بھی ہوگی، اس کے لیے ساری سیفٹی پلس بھی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ اگر مشکل آ جائے تو یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں، لیکن عورتیں جو ہیں، خواتین جو ہیں عموماً طور پہ گھر میں یہ کام کرتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، اگر بعض کا ضرورت پڑ جائے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو آگے فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کچھ ٹائم گزر جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ آ گیا، جو گواہ ہیں وہ کیا کریں؟ وہ انکار نہ کریں۔ گواہ جو ہیں جب ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے بھی یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا تھا، وَلَا يَأْبَ اور نہ وہ انکار کریں، الشُّهَدَاء گواہی دینے والے، إِذَا مَا دُعُوا جب ان کو پکارا جائے، جب ان کو بلایا جائے، گواہوں کو جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو اگر گواہی دیں اس سے انکار نہ کریں۔ یہ صورت کی بہت حسن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ بتایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادت موجود ہے اور اسے چھپا رہا ہے۔ جب آپ کو پتہ بھی ہے بعض اوقات قتل ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، گواہ جو ہوتا ہے جو دنوں نے دیکھا تو وہ سائڈوں پہ چلے جاتے ہیں، کوئی بلاتا ہے تو اس کی گواہی نہیں دیتا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ اس سے بڑا ظالم کون شخص ہوتا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے، گواہی ہے، اس کو پتہ ہے فلاں بندہ جھوٹا ہے، فلاں سچا ہے، تو وہ گواہی نہ دے۔ ممن کتم شہادت جس نے گواہی کو چھپایا، ممن کتم شہادت عندہ من اللہ کے ہاں بہت بڑا وہ بندہ ظالم ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے جو گواہ کو انکار نہ کرے، گواہ جو ہے وہ انکار نہ کرے، جب اس کو بلایا تو وہ اس کو وہاں جا کر پہنچے۔ وَلَا تَسْأَمُوا اور اس میں سستی بھی نہ کرے، ان تکتبوہ صغیراً او کبیرا کہ چھوٹا بڑا لکھو، الی اجلہ اس کے ایک وقت تک، ٹھیک ہے، یعنی کمی زیادتی نہیں کرنی، جس طرح معاملات طے ہوئے ان کو اس طرح لکھنا ہے، قرض خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
دستاویزات جو ہیں تحریری طور پر کر لیا کرو، بڑے چھوٹے کا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے لین دین کے متعلق ہو یا قرض لینا ہو، جو بزنس کرنا ہو، اس کے متعلق بات آ رہی ہے۔ ہر جگہ پہ خواتین کا یہ مسئلہ نہیں آ سکتا، یہ ایک وقت ہے جو بزنس کے لیے ہے، جو یا قرض کے لیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی مبنی پر انصاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا انصاف والی بات ہے کہ یہ تم صحیح لکھو، غلط نہ لکھو۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی بھی بات ہے، جو معاملہ ہو گیا تحریری طور پہ، اور ساتھ یہ بتا دیا وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبہ میں نہ ہی پڑو گے۔ جب لکھائی ہو گئی، دو گواہ بھی ہو گئے، جو لکھانے والا اس نے کہا میرے معاملات ہیں، فلاں وقت کو میں نے یہ چیز دینی ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، بندے کا حکم نہیں ہے، جو بتانے والا ہے یا مولوی صاحب کا حکم نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر پوری کی پوری کوشش کرنی چاہیے عمل کرنے کی۔ اچھا جی، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بہت مبنی پر بہت زیادہ انصاف والی بات ہے، اور اقوام الشہادہ، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی بات ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہیں شک نہیں پڑے گا، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم، اللہ یہ کہ کوئی تجارت تم لین دین کرو جو تم دست بدست کر لو، اللہ سوائے اس کے کہ ان تکون تجارتا حاضرتا، تم دست بدست کر لو، فوری طور پہ پیسے دے دیے، چیز لے لی، تو دیرونہا بینکم، تم آپس میں۔ اب دکان پہ، چھوٹی دکان پہ ہم جاتے ہیں تو وہ چیز دے دیتے ہیں، ٹافی لے لیتے ہیں، پتی لے لیتے ہیں، فوری طور پہ اس کا یہ معاملہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا رہے ہیں نقد پیسے جب تم دے رہے ہو تو اس کو لکھنے کی، اگر آج کل بھی کیش میمو ہوتے ہیں اور بہت سارا حساب ہوتا ہے تو وہ آپ لینا چاہیں تو اس میں بھی لے سکتے ہیں، تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اس سے نہ لکھو، اس کا نہ لکھنا گناہ نہیں ہے، دست بدست جو چیز آپ لیتے ہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب کہ کوئی مستقبل کا سودا کرو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، تم گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں کوئی مستقبل کا سودا کرتے ہو۔ بیع سلم کا ابھی یہ معاملہ آ رہا ہے، تو ایک آدمی ہے وہ رہن کو چیز رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مستقبل کا کوئی سودا کرتا ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا قرض ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ذمہ دار سے طے کرتے ہیں کہ آئندہ فصل کے موقع پر آپ اس سے اتنے روپے فی من کے حساب سے 500 من گندم خریدیں گے، یہ بیع سلم کہلاتی ہے۔ اس میں ایک لازم ہے کہ آپ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں اور آپ کو گندم فصل کے موقع پر ملے گی۔ اس طرح کا لین دین بھی باقاعدہ تحریر میں آنا چاہیے، اور اس پر 2 گواہ مقرر ہونے چاہیے۔ جب تم یہ چیز تم دے دیتے ہو کسی بندے کو، اور یہ چیز ہے، یہ معاملہ ہے، تو میں تم سے اتنی گندم خرید لوں گا، تو مجھے ابھی پیسے چاہیے، یہ بھی حدار ہے، تو وہ اس کو بھی لکھ دو، میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، جب گندم آپ کی کٹے گی تو تم نے مجھے اتنے یہ چیز دینی ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو، نہ نقصان پہنچایا کوئی لکھنے والا اور گواہ کو۔ یعنی آج کل جو گواہوں کے اوپر مار پٹائی ہو جاتی ہے، جو گواہی دینے والا ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد سارا زندگی دشمنی میں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ بھائی کسی نے کوئی معاملہ کیا تو گواہی جو دینے والے ہیں اس کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں تو یعنی گواہ کو اور جو لکھنے والا ہے، یہ صحیح درست لکھنے والا ہے، اس کے تمہیں اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے، نقصان پہنچاؤ گے، تو یہ تمہارے حق پہ گناہ کی بات ہے، یہ بہت بری بات ہے، فاسق بندہ ہو جاتا ہے اگر جو لکھنے والے کو نقصان پہنچائے یا گواہی دینے والے کو۔ کتنی بڑی بات اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں۔ جو لین دین کا تم معاملہ کرتے ہو، جب تمہارے آپس میں وہ بان ٹھن نہیں آتی تو تم
گواہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو، ان کے گھر میں دھمکیاں دیتے ہو، ان کو اٹھانے کی بات کرتے ہو. آج کل تو ہمارے مقدمات میں ایسے یعنی کچہری وغیرہ میں بہت زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے. تو کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا. ادھر 4 دن بچ گیا تو آخر جس طرح یہ طریقے پڑھتے رہتے ہیں ہم، یہ بھی طریقے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سامنے ہوں گے تو ساری کے ساری جو کیتی کتری ہوگی، جو نیکیاں کمائی وہ ساری برباد ہوگی. ایک عمل بھی انسان کا وہ ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ بات یہ بھی بتا رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے رہن سہن کی، معاملات کی، آپس میں معاملات طے کرنے کی. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر بات کو خوب جاننے والا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو تمہارے نشتے ہیں. پھر اس کے بعد جب تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو پھر تمہارا یہ ساتھ کیا ہوگا. یہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں. لین دین کا معاملہ بتایا جا رہا ہے. اگر تم نے دینا ہے تو گواہ بنا لو. گواہ جو کاتب ہے وہ بھی نہ انکار کرے. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر ہم عمل کریں. ٹھیک ہے. تو آئندہ 283 نمبر آیت کے اوپر ہم پھر دوبارہ بات کریں گے. رہن کو چیز ہوتی ہے، پھر اس کے قبضے میں ہوتی ہے، گروی ہوتی ہے، تو پھر بندے نے لینا ہوتا. تو یہ 283 نمبر آیت کو ابھی آج ہم نے 282 نمبر آیت پڑھی ہے. یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری معاملات جو انسان کے ساتھ احکامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی ہوتی ہیں، احکامات بھی ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہم نے کس طرح چلانے ہیں ایک ایک بات کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں. اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں کوئی ابہام نہیں رہتا. بارک اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.